वैसे तो शुक्रिया हमारे प्रिंसिपल साहब ने सब डोनर्स का कर दिया, मेहमान ग्रामी का कर दिया, पेरेंट्स का कर दिया जो यहाँ पर आए, बच्चों का, मुतज़मीन का। बट मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे अपने ट्रस्ट के जो मेरे हैं, जो हम सभा हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और जो मेहमान खुसूसी हैं ये वैक्यूम प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड के, जिनकी वजह से ये प्रिंसिपल साहब बताना भूल गए कि हम इनके किराएदार हैं। इन वे किराएदार से ये मुराद है कि हमको इनको पैसे नहीं देते, इनकी बड़ी शफकत है कि इन्होंने हमें ये जगह इतनी दी हुई है कि तालीम और तरबियत के लिए। तो मैं आपका इस तौर पे, इस वजह से सर आपका ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप आए और आपने इतना बड़ा 51 एकड़ की ज़मीन, अ बिग हैंड प्लीज़, आई वुड रिक्वेस्ट यू, वेरी बिग हैंड। तो ये यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊँ वालदैन कि अलीगढ़ जो है एक इदारा है, अलीगढ़ एक नाम है। अलीगढ़ कोई ये नहीं था कि कोई किसी का ज़ाती जागीर हो या किसी का गांव हो या किसी का कोई चीज़ पर्सनल हो। अलीगढ़ से जो लोग पढ़े हैं वो बड़े बड़े, वो पाकिस्तान मूवमेंट अलीगढ़ से शुरू हुई है। 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी उसके बाद 4 साल तक मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर है वो अलीगढ़ में रहा है। तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि अलीगढ़ जो है एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, मैं अभी एक्सट्रैक्ट 3-4 लिख के लाया हूँ। यहाँ पे जो है कायदे आजम साहब 7 मरतबा अलीगढ़ गए हैं सर, 7 मरतबा, इसीलिए कि पाकिस्तान की मूवमेंट के लिए। उससे बड़े लीडर तो बाकी जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान वाले जो हैं, ये जो हैं, या नवाब अकबर बुख्ती वहाँ से पढ़े लिखे थे, कयूम खान, ये सब के सब लोग वहाँ। और आप अगर मेरी एनुअल रिपोर्ट देखें जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें 25 लोग फाउंडिंग मेंबर्स हैं। सबसे पहले जो है ऊपर फाउंडिंग मेंबर मियां मोहम्मद शफी हैं। ये लाहौर के उस वक्त के वेस्ट पाकिस्तान के चीफ इंजीनियर होते थे, और लाहौर में भगवानपुरा की जो बरादरी है अराई क्लैन के, ही वॉज द चीफ ऑफ दैट। तो ये सारे के सारे बड़े 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 अजीम लोग थे। उसमें जो सबसे जूनियर मोस्ट थे वो मेरे वालिद साहब थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी ही वॉज वन ऑफ द 25 फाउंडिंग मेंबर्स। तो उसके बाद मुझे भी इसमें एक इन्वॉल्वमेंट हुई बच्चों से, जब मैं बच्चों की हैसियत से मैं जब आता था, जैसे ये छोटे बच्चे हैं, तो मुझे इमोशनल अटैचमेंट हो गई। जब मैं 2010 में रिटायर हुआ हूँ तो उस वक्त से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और देखिए मैं अभी, क्योंकि मैं आप लोगों को ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बहनों और बेटियों से, बेटियाँ ये हैं कि जो वालदैन भी हैं वो भी बहुत बेटियाँ हैं कि मैं 75 साल का जवान हूँ अभी, इसलिए मैं आप लोगों से मुखातिब करूँगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये हम इसको मुल्क के लिए, और हमने यहाँ पे जो है नेशनल हार्मनी के तौर पे हम ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। वरना मुझे वहाँ, मैं रहता इस्लामाबाद हूँ, 10 दिन 15 दिन के लिए मैं यहाँ आता हूँ, डाइवो में आता हूँ, मुझे कोई मेरा दिमाग नहीं ख़राब कर मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है। आई टेल यू, हमारे पास एक्सप्लोरेशन कंपनी के, ऑयल एंड गैस के इतने लोग बैठे हुए हैं। इस मुल्क में जितनी कैपेसिटी है सर, मैं आई हैव सर्व दिस कंट्री 38 साल। इस मुल्क में जितनी कैपेसिटी है एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग पाकिस्तानियत, जब तक पाकिस्तानी नहीं बनेंगे कोई चीज़ नहीं होगी। हम आपस में शिया सुन्नी पंजाबी ये वो हम इसमें लगे रहेंगे। हम यहाँ पे जो थीम है, हम नेशनल हार्मनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये ट्रस्ट बना। वरना ये कोई कमर्शियल इदारा थोड़ी है, ये वर्चुअली ट्रस्ट की डोनेशन है। आप जितने बड़े बड़े यहाँ कैपेसिटीज़ हैं, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी फैसिलिटीज़ हैं, आपका क्या ख्याल है कि यहाँ फीसों से चल रहा है? अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखें, जितनी कम फीस है, आप अगर यहाँ की एवरेज फीस देखेंगे 2,500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। इतने बड़े ग्राउंड्स में कहीं 2,500 रुपये का ही फीस है। ये समझे ना, एक क्रॉस सब्सिडी हम करते हैं। आप एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे 49% कंसेशन है यहाँ पे गुलबर्ग में, 74% हम कंसेशन है सॉरी 49 है वांगा में, 74% है गुलबर्ग में। तो ये काम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बच्चे निकले, बच्चियाँ निकले। बच्चियाँ यूँ कि मैं अभी बच्चियों से और बच्चियों की अम्माओं से मैं बाद में खिताब करूँगा। तो ये जो उनके पेरेंट्स हैं, खुदा के वास्ते आप लोग ये सोचें, क्योंकि ये जो आखिरी वक्त है, अब अगर हम इस वक्त तक पाकिस्तानी नहीं बने तो ये तबाही है, इसके आगे और कुछ नहीं है। वी हैव लॉस्ट ईस्ट पाकिस्तान जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और अगर हमें यहाँ पर हम लोग पाकिस्तानी बन के करेंगे, जितना मैंने आपसे कहा है कि जितने वसाइल हैं यहाँ पे, इस वसाइल का इतना फ़ायदा है कि आप वी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट इन सो मेनी थिंग्स।
بٹ یہ کہ ہمیں پہلے یہ بنے. میں یہاں پر یہ جو ہماری یہ بچیوں کا شو تھا بہت اچھا تھا, اور کیونکہ میں بیٹی ہیں اور بہنیں, یوں کہہ رہا ہوں کہ میرے سے سینئر تو کوئی بھی یہاں پہ خواتین نہیں ہوں گی جو اپنے بچوں کو لائی ہوں گی, تو وہ میری بیٹیاں بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں جو بہت بزرگ ہیں, جو میرا خیال ہے وہ بھی نہیں ہوں گی, بٹ بیٹی ہیں آپ لوگ. بیٹا میں آپ لوگوں سے والدین, میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, اور جو ایک میڈم ہے یہ اپنا سیل سے دیکھ رہی ہے آگے جو پہلی کرسی پہ ہے, اگر آپ نے میری بات نہیں سنی, اگر ٹیپ کر رہی ہے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں ٹیپ کر رہی تو نہیں سننی تو مجھے بتا دیں کہ میں اپنا دل کا جو ہے نا یہ پریشر, ہائی پریشر نہ کروں. تو میری یہ آپ سے لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے آپ لوگ بچیوں کو اس طرح کریں, کیونکہ بچیاں جیسے کہ بچیاں جو ہیں یہ کل کی بیویاں ہیں, ماں ہیں اور سب کچھ ہیں. تو یہ ان کو اگر آپ سکھائیں گے, گھر پہ تربیت دیں گے. اب اسکول جو ہے ایک حد تک اسکول تربیت دے سکتا ہے, اس کے بعد نہیں. گھر کا ماحول بڑا ضروری ہوتا ہے. تو آپ ان لوگوں کو کریں, سکھائیں, اور ان کو پاکستانیت, میں بڑا خوش ہوں کہ یہاں پہ پاکستانیت آلریڈی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے. ان لوگوں کے اوپر آپ اس کو یہ ٹرین کریں. ابھی میں نے ایک دیکھا کہ ایک میں اس کے خلاف نہیں ہوں, بٹ ایک والدہ اپنی بچی کو لیے جا رہی ہیں بڑے شوق سے, وہ کولڈ ڈرنک ہے. یار ہم لوگ وائی آر وی ویسٹنگ منی آن دس؟ ہم لوگ کولڈ ڈرنک ایسے 8-10 روپے کا یہ اس طرح, یا میں پھرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ چپس کے پیکٹ سے یہ وہ. یار اپنی جب چیزیں ہیں گھر پہ, نمک پارے دیں آپ, یہ دیں یہ دیں, یہ نہیں. آپ ہنسنے کی بات نہیں ہے, میں I'll tell you, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. ہم فٹافٹ بچے کو رو رہے ہوتے ہیں, اچھا اس کو بجائے سمجھانے کے, اچھا لے بیٹا لے لے 7 اپ لے لے, لالی پاپ لے لے, چاکلیٹ لے لو. یار we are spoiling them, sir, we are spoiling them, you don't know. It's not a matter of joke. میں آپ کو سیریسلی بات کر رہا ہوں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز اس کو پر کریں. ہم اپنی طرف سے ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. دیکھیے اب ہمارے پاس اس وقت جو ہے ہاسٹل کی اسٹرینتھ 350 ہو گئی ہے. اب ہمارے پاس جگہیں یہ کم ہوئی ہے, اس لیے اور کمرے بن رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آگے یہ بھی کر رہے ہیں. میرے ڈونرز کا میں نے پہلے ہی شکریہ ادا کر دیا, پھر میں دوبارہ کر رہا ہوں. اور خاص طور پہ اس لیے کہ جو لوگ اتنی دور دور سے آئے ہیں, یہاں سے آنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. میڈم وہاں کے, میں جو آپ کا امی کا میں بہت مشکور ہوں کہ بھابھی آپ آئی ہیں, میرے لیے بڑے آنیسٹلی میری بڑی عزت افزائی ہے, اور میں بڑا جذباتی ہوتا ہوں, میں اس طرح نہیں ہے. تو یہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہے. میری یہاں جو ٹیم ہے, وی ورک لائک اے فیملی. میں اپنا بد دماغ انسان ہوں, میں ان سے لڑتا بھی ہوں, ڈانٹتا بھی ہوں, لیکن بڑوں کی حیثیت سے میں ان کو اسی طرح پیار کرتا ہوں اور میری رسپیکٹ ہے. تو میں ان ٹیم کا بڑا ممنون ہوں, کیونکہ ٹیم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ لوگ بھی ڈیڈیکیٹڈ, جس ڈیڈیکیشن سے ہمارے اسٹاف یہاں پہ کام کرتا ہے, ہیٹس آف ٹو دیم. سر آپ کو ہم جتنی نامنل, میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ کو ویک پوائنٹ بتاتے ہیں, ہم بڑی نامنل تنخواہیں دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم زیادہ فیس لے لیں, لیکن بات یہ کہ ہمارا جو مقصد ہے بچوں کو تعلیم دینے کا, اور یہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا, مجھے 1-2 شکایتیں بھی ملی, بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کنسیشن دے دیں, ہمیں یہ کنسیشن دے دیں. میں اب اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا. تو میری آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے, میں ہر مرتبہ آتا ہوں اور آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار کوئی یونیورسٹی کے لیے چندہ دیں, کوئی کچھ دیں. کسی نے آج تک وہ 5-5 ہزار روپے کی جو ہم اینٹیں بیچتے ہیں, کسی نے آج تک آگے بڑھ کے وہ نہیں کیا. اب میں مجبور ہو کے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, میں نے پرنسپل صاحب سے ابھی درخواست کی ہے, کیونکہ پرنسپل صاحب بھی بڑے ڈاڈے آدمی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ میں ان کے بغیر نہیں چل سکتا. تو میں نے گزارش کی ہے کہ میں اس اگلے یہ جو نیکسٹ اکیڈیمک ایئر ہے وچ از اپریل, میں 500 روپے پر بچہ یہاں پہ میں ایک ایجوکیشن جو ہے نا یونیورسٹی فنڈ کریٹ کر رہا ہوں. دیکھیے یہ نئی بات نہیں ہے, یہ پہلے زمانے میں سلاب فنڈ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا ہر جگہ. بیکن ہاؤس میں, بیکن ہاؤس کا نام نہیں مجھے لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں ڈونیشن دی ہے. بڑے بڑے اسکول جو ہیں وہ لوگ بھی اس طرح کنسٹرکشن فنڈ لیتے ہیں, یہ سارا کچھ لیتے ہیں. میں سمجھے نا. تو میں آپ لوگوں سے, میری بہنیں جو ہیں پلیز, میں آپ سے آخری بات کر رہا ہوں پھر بند کر رہا ہوں, میں اپنی بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے میاں کو سمجھائیں, کیونکہ جو عورتیں ہیں وہ کمانڈ کرتی ہیں, میری بیوی نہیں کرتی ہے. بٹ آپ کو نہیں, اللہ کا شکر ہے کیونکہ وہ مجھے 2 ہفتے یہاں اجازت دیتی ہے, ورنہ کون چھوڑتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے اپنے, آپ کہیں گے مجھے شرم, کیونکہ ٹرسٹ جو ہے نا پبلک ٹرسٹ ہے, میرے بیٹے یا پوتے کا یا پر پوتے کا نہیں ہے. آپ کہیں گے, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پلیز پہلی جو ہے ہماری اپریل سے 500 روپے کا جو ہے نا یہ کنسٹرکشن فی میں ایڈ کر رہا ہوں. اور یہاں گلبرگ میں بھی میڈم مدثرہ پلیز آپ کھڑی ہو جائیں.
پلیز. یہ ہماری گلبرگ کی پرنسپل ہیں. میں آپ سے تو میں نے کل بات کر لی تھی, آپ سے ریکویسٹ کر لی تھی, تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز کم فارورڈ اینڈ گیو می اے سپورٹ ان دس. یہ یونیورسٹی بھی جو بنے گی یہ آپ کے بچے اور بچوں کے لیے بنے گی, میرے لیے نہیں بنے گی. میرا کیا ہے, آئی ایم یسٹرڈے, سمجھے نا, میں تو کل ہوں, پتہ نہیں کتنے دن رہتا ہوں کتنے دن نہیں رہتا. اللہ کا شکر ہے ہم نے ٹیم بڑی اچھی بنائی ہے, سکسیشن پلان بھی ہے, میں نے اپنا بھی 2 سال پہلے سے سکسیشن نامنیٹ کیا ہوا ہے. تو میں آپ لوگوں سے پھر پلیز, اور والدین سے بھی, خاص طور پہ جو بہنیں ادھر بیٹھی ہیں, کم از کم ذرا ایک تالی تو مار دیں, چاہے نہ دیں, لیکن آپ نہیں دیں گے, آپ لوگ اگر نہیں پیسے دیں گے تو میں آپ لوگوں کے گھر میں, یہاں پر بھی میں 2,000 روپے کے لیے قسم خدا کی میں لوگوں کے گھر مانگنے جاتا ہوں. مجھے شرم نہیں آتی بھیک مانگنے کی, کیونکہ ٹرسٹ کے لیے میں آپ لوگوں کے گھروں میں آ جاؤں گا, اور میں اگر آپ کے گھر میں آیا تو 500 روپے مہینے کے حساب سے نہیں, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 روپے لے کے جاؤں گا. تو اس میں دیٹ بہت شکریہ جی, اور میں بہت ممنون ہوں. اگین میں بریگیڈ صاحب ہمارے جو خاص طور پہ کراچی سے آئے ہیں, از بریکنگ اے جرنی. میڈم آپ کا, ہماری بھابھی کا, آپ کی امی کا, اور ہمارے فرید اقبال صاحب, فراز صاحب, بہت شکریہ ونس اگین سب. تو اللہ حافظ جی. پاکستان پائندہ باد.